اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام دائما ابدا علی حبیبک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم سامعین حاضرین، آج ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور ان کی تذکرہ اور قاتل کون تھا، ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کی علمی شان اور علمی مقام آپ کا صحابہ میں کیسے ممتاز تھا اور کیسی مہارت تھی صحابہ اکرام میں، اور بڑی تیزی کے ساتھ کوئی اگر سوال کرتا ہے تو اس سوال کا جواب فوراً آنن فانن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ علمی مقام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جو آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ اس کو فوراً جواب دیتے تھے، بڑی حاضری جواب دیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ جب آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، جب آپ سے اگر کوئی آدمی آ کر کسی مسئلے میں گفتگو کرتا ہے جواب لینے کے لیے، تو آپ فوراً آنن فانن بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے کا جواب اور اس سائل کے سوال کو بڑی ہی تیزی کے جواب دیتے ہیں، اور اتنی مہارت تھی آپ کو۔ تو اب جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کسی بھی مسئلے میں سوچے بغیر بڑی مہارت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ آپ اتنا جلدی اور اتنی مہارت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ کہ حالانکہ کوئی اگر سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والا اس کے اوپر سوچتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، پھر مفہوم کو سمجھتا ہے، کیا مفہوم ہے، کس طرح سے جواب دینا چاہیے، کیسے جواب دینا چاہیے۔ لیکن آپ تو بڑے سائل کے سوال کو سننے کے بعد جب ہی بڑی تیزی کے ساتھ آپ اس مسئلے کا اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا جواب اس شخص کو آپ نے عنایت فرمایا جس نے سوال کیا آپ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں، کیا تمہارے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، ہاتھ کے دونوں اگر ملائیں گے تو 10 انگلیاں ہیں۔ کیا تم نے اس جواب دینے میں کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے، سوچ بچار کیا ہے؟ کیا تم نے جواب دیتے وقت میں تھوڑا سا سوچ کر گن کر تم نے جواب دیا ہے؟ بولے اس شخص نے کہا کہ سوچنا کیا ہے، غور و فکر کرنا کیا ہے، بلکہ ہم کو تو معلوم ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، کہ تو ہم نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ ہم کو اسی طرح سے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے سامنے کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں سامنے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے یہی تو فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی ہوتی ہے کہ تم نے بڑی تیزی کے ساتھ سوال کرنے کے ساتھ جواب دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں، تو 10 ہے، تو تم نے اس کا جواب بڑی تیزی کے ساتھ دے دیا، غور و فکر نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے جب کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے، کوئی سوال لے کر آتا ہے، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح سے جواب دیتا ہوں کہ وہ پورے چیزیں جو ہوتی ہے وہ میرے سامنے ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے، اس وجہ سے میں بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیتا ہوں، جلدی جواب دیتا ہوں، حاضری جواب دیتا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس مسئلے کی نوعیت وہ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہے، پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو علمی مقام ہے بہت ہی اونچا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ہمیں اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تمام صحابہ اکرام میں افضل جو اعلیٰ ہے وہ خلفائے راشدین ہیں،
خلفائے راشدین میں کون افضل ہے؟ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین ہی چار ہے۔ ان چاروں میں جس طرح سے ان کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، علمی ہے، علمی لحاظ سے اسی درجے کے ساتھ ساتھ علمی مقام بھی ان کا افضل ہے۔ جس طرح سے صدیق اکبر افضل ہے اور علمی لحاظ سے یہ افضل بھی ہے، تقوی کے لحاظ سے بھی افضل ہے صدیق اکبر۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم دوسرے نمبر پہ افضل ہے، اسی لحاظ سے جب آپ کی فضیلت اور مقام اونچا ہے، اسی لحاظ سے علمی لحاظ سے بھی آپ مقام و مرتبے میں علمی لحاظ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کا افضلیت کا، یعنی کہ آپ جو فضیلت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، جو افضل ہے، تو اسی طرح سے آپ کا مقام بھی علمیت میں بھی افضل ہے۔ اور اسی طرح سے خلفۂ چاروں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کا جو مقام ہے و مرتبہ ہے، وہ بھی آپ علمی شان کے مطابق آپ کا مقام بھی بہت اونچا اعلیٰ ہے۔ لیکن آپ تمام صحابہ میں ممتاز اور روشن اور حاضری جواب اور مہارت کے ساتھ جواب دینا، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ یہ آپ کی شان تھی کہ ہر صحابہ تو علم کے لحاظ سے علم میدان میں جانتے تھے، ہر صحابہ علم سے سیراب تھے، سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بارگاہ رسالت سے سرکار سے انہوں نے علم کا فیضان لیا ہے، اور صحابہ کو علم کا فیضان ان تک پہنچا ہے صحابہ کو۔ لیکن تمام صحابہ میں سب سے افضل اور ممتاز اور مہارت جس کو حاصل تھی، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ اب دیکھیے، علمی طور پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا صحابہ کرام میں، یہ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی پیچیدہ مسئلے میں اگر آپ پیچیدہ مسئلہ جب آ جاتا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اور حل کرنے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا اور اس پیچیدہ مسئلے سے آپ کے سامنے رکھا جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلہ کو آپ حل فرماتے، اس کا جواب بھی عنایت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ بعض اکابر صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ علم آپ ظاہری اور باطنی دونوں کے امین تھے۔ جس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن پاک کا علم ظاہری اور علم باطنی یہ دونوں بھی تھا آپ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ قرآن مجید کا جو علم ہے، ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، یہ دونوں ظاہر اور باطن کے امین تھے۔ کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس بات کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو واقعی آپ کا مقام و مرتبہ ہے، امتیازیت آپ کو حاصل ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسئلے میں اگر آپ فیصلہ فرما دے، جواب دے دے، کسی سائل کے کسی مسئلے میں، کسی پیچیدہ مسئلے میں جب اگر کوئی سوال کا جواب آپ دے دے تو صحابہ اکرام کے نزدیک وہ حرف آخر مسئلہ ہوتا وہ، اور وہ حرف آخر اس مسئلے کو سمجھا جاتا۔ تو اللہ اکبر۔ تو سید المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر مل جائے تو ہم پر بھی کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مسئلے میں جب آپ کی طرف رجوع ہوتے، پوچھا جاتا، تو وہ مسئلہ حرف آخر ہوتا اور ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی جامع تر، یہی مضبوط بات، یہی ہم کو مل گئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو پھر یہ آپ کی شان کا یہ عالم ہے۔ عبد المالک بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عطا تابعی سے پوچھا، کیا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ میں سیدنا مولا علی سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مہارت، وہ جواب، حاضری جواب، اور بڑی جلدی کے ساتھ اس مسئلے کا جواب دینا، جو آپ کا جو خاصہ تھا، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت تھی کہ ہر صحابہ میں تو ہر عالم تھے، مفتی بھی تھے، مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لیکن تمام صحابہ میں جو سب سے زیادہ جو مہارت، جو بڑی تیزی کے ساتھ، جو حاضری جوابی، جو امتیاز، جو خاصہ جس کو حاصل تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ کوئی صحابی عالم نہیں تھے، بلکہ ہر صحابی عالم تھے، ہر صحابی کو علم سے سیراب تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار سے ان کو فیض ملا ہے، وہ علم سے سیراب بھی تھے، لیکن امتیاز اور خاصہ مہارت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ یہی تو فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیت الا وقد عرفت بلیل نزلت او نہارا فی سہل او فی جبل۔ لوگوں، تم مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم تم قیامت تک جس چیز کے بارے میں تم کے متعلق تم سوال کرو گے اور میں اس سوال کا جواب تمہیں دوں گا۔ تم مجھ سے قرآن کی مجید کے بارے میں سوال کرو تو بخدا قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری ہے یا میدان میں اتری ہے یا دن میں اتری ہے۔ کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم جس مسئلے میں تا قیامت تک کے بارے میں اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا، اور قرآن کے بارے میں بھی تم اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں اس کے بارے میں جواب دوں گا، اور ان آیتوں کو میں جانتا ہوں جو رات میں اتری ہے یا دن میں اتری ہے، میدان میں اتری ہے۔ کوئی ایسی آیت نہیں کہ علی سے نہیں چھپی، مولا علی سے نہیں چھپی ہے، بلکہ میں علی ان آیتوں کو جانتا ہے، کہاں پر، کس جگہ پر، کیسی جگہ، کہاں پر، کہاں میدان میں، رات میں، دن میں کہاں اتری ہے، میں جانتا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو چاہے پوچھو تا قیامت تک میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ اکبر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کون سی آیت کب اتری ہے، کس جگہ پہ اتری ہے، کب اتری ہے، شام میں اتری ہے، دن میں اتری ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے سلونی ان کتاب اللہ، مجھ سے پوچھو تا قیامت تک کہ کس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے، سوال کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما رہے ہیں۔ عبد الرحمن جابی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تھی کہ آپ قرآن مجید کو ختم فرما لیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ آپ کی کرامت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر رکھتے اور دوسرے رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے ہی آپ قرآن مجید کو ختم فرما لیتے ہیں۔ یہ کرامت ہے، یہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اس بات کو لکھا گیا بھی ہے، اور یہ تو حیرت کی بات ہے، یہ کرامت ہے، یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، عقل اس کو انکار کرتی ہے، لیکن کرامت ہے۔ اللہ ایسے محبوبان خدا کو یہ کرامت عطا فرماتا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ قرآن مجید کو ختم فرما دیں، یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کا خاصہ بھی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت کے تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق تم مجھ سے پوچھو گے
تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دوں گا قیامت تک کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان، یہ دعویٰ ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو کئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، مجھ سے پوچھو تمہیں اس کا میں جواب دوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصہ تھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے بارے میں تم مجھ سے جو بارے میں سوال کرو گے میں اس کو جواب دوں گا۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کا جو مقام جو ملا ہے، جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرتے ہو میں اس کا جو جواب دیتا ہوں، یہ علم مجھے کہاں سے ملا ہے؟ تو آگے آپ یہی تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا۔ اے اللہ علی کے سینے کو علم سے، عقل سے، دانائی سے اور حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ یہ تو سرکار نے دعا فرمائی تھی اور میرے علم میں، عقل میں، دانائی میں، حکمت میں اور نور سے مجھے بھر دیا گیا ہے۔ اس سرکار کی دعا کا اثر تھا، سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی تھی۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ اللہ اللہ، جس بارے میں سوال کرو آپ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے بنیاد ابو بکر ہے، دیوار فاروق اعظم ہے اور فاروق اعظم ہے اور چھت عثمان غنی ہے، اور اس گھر کا جو دروازہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ ہے۔ تو سرکار نے یہی تو فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں، بنیاد ابو بکر ہے، دیوار صدیق اکبر ہے، یعنی کہ بنیاد صدیق اکبر ہے اور دیوار فاروق اعظم ہے، چھت عثمان غنی ہے اور دروازہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یعنی کہ تمام صحابہ کرام کو سرکار سے فیوز برکات، وہ علم کی خیرات ملی ہے، لیکن امتیاز اور مہارت جو حاضری جواب، بڑی تیزی کے سوال تیزی کے ساتھ جواب دینا، یہ خاصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی ہے کہ آپ کی وہ شان ہے اور مرتبہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ اگر اس امت کی تمام عورتوں کے، جن میں امہات المومنین شامل ہے، اگر علم کو اگر جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب کے علم سے آپ کا پلہ بھاری ہوگا۔ لیکن یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کی عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا پلہ بہت زیادہ بھاری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ مسائل حل کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھیجا جاتا تو آپ فرماتی ہیں کہ موضوع کے بارے میں، مسح کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کے پاس جاؤ، موضوع کا جو مسئلہ ہے وہ ان سے پوچھو کیونکہ اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امت کی تمام عورتوں کے علم کو اگر جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم سب سے بھاری ہے اور اونچا ہے، لیکن وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ موضوع کے مسئلے کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا مجھ سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھو۔ اللہ اکبر، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، وہ مقام ہے، مرتبہ ہے علمی مقام میں۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حال ہے کہ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ آپ نے جس وقت میں آپ سے جس میں سوال کیا گیا ہے اس سوال کا جواب آپ نے بڑی حاضری جواب کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ آپ نے جواب عطا فرمایا ہے۔ تو یہی آپ کا علمی مقام ہے، اور آپ علمی مقام میں بڑے اونچے پہاڑ کی طرح تھے،
اور کئی مسائل میں صحابہ کرام جب آپ سے سوال کرتے، جب آپ سے پوچھتے، تو ان سوالوں کا جواب جب آپ دیتے تو وہ سوال کا جواب حرف آخر ہوتا صحابہ کرام کے پاس، فاروق اعظم ہو اور دیگر صحابہ کرام ہو، جب آپ سے پوچھتے تو وہ پوچھنے کے بعد اس مسئلے کا جواب مل جاتا تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ مولا علی کی شان ہے کہ قرآن کی ظاہری اور باطنی کے جانتے ہیں اور اس آیت کو بھی جانتے ہیں۔